الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبي الخبير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد الحاضر والكرم أمر العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت نشان صاحب نے ایک کعبے کی مسجد اللہ پہ کرو طیبہ کی شمس و زمان پہ کرو کیوں کہوں لے کر سنے کیوں کہوں لے کر سنے تم کہو کہاں پیار سب پہ کرو کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے عید ہو نامی رضا سب پہ کرو حضرت گرامی امیر میں نے قرآن مجید کی بہترین ایک مشہور و معلوم آیت کا شرح حاصل کیا جس کا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جس طریقے سے اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں تم بھی درود و سلام پڑھو. اب تمام صحابہ کرام تابعین کرام جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو بغیر درود کے کوئی کام نہیں کرتے. کوئی بھی کام کرتے تھے یا کہیں جانا ہوتا تھا تو سب سے پہلے نبی پاک پر درود شریف پڑھاتے تھے اس کے بعد کہیں جاتے تھے. پھر وہاں سے جب واپس لوٹ کے گھر کو آتے تھے تو سب سے پہلے روضہ انور پر جا کر کے درود پاک پڑھا کرتے تھے سلام پڑھا کرتے تھے اس کے بعد ہی آپ گھر کو تشریف لے جاتے تھے. کوئی بھی صحابہ کوئی بھی تابعین اگر کہیں جانا ہوتا پھر آنا ہوتا تو سب سے پہلے سرکار کے روضہ انور پر درود پاک پڑھتے. آج ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اگر کوئی پڑھے تو اس کے لیے بہترین خوشخبری یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کام تو کرتا لیکن ہر کام کرواتا سجدہ بھی کرواتا عبادت بھی کرواتا قیام بھی کرواتا رکوع بھی کرواتا قرآن بھی پڑھواتا نماز میں مسجد کو آنے کے لیے کہتا وہ سب کچھ کہتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں کرتا. کبھی آج تک کسی نے سنا ہے رب سجدہ کر رہا ہے رب رکوع کر رہا ہے اللہ پاک قیام کر رہا ہے کبھی کسی نے نہیں سنا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے سارا کام کرواتا ہوں کرتا ہوں سب کام تم کرو لیکن ایک ایسا کام ہے جو تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں. بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسا کام ہے جو تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں وہ ہے نبی پاک پر پڑھنا. تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو اور میں نہیں فرشتوں سے نہیں پڑھواتا ہوں. اس لیے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ اللہ اور اس کے رسول درود شریف پڑھتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو تم بھی پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو پہلے کے پکارا اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود شریف پڑھو. تو آپ بتائیں کہ اگر کوئی انسان درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہو کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں. مال کا ہو دولت کا ہو جائیداد کا ہو کسی چیز کا ہو کسی چیز کا کبھی محتاج نہیں ہوگا تو نبی پاک پر درود شریف پڑھاتا ہے. کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف اگر کوئی پڑھتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں دن بھر کیسے کروں کیا کروں کہاں جاؤں کدھر جاؤں پیسہ کہاں سے لاؤں تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے لوگوں حضور پاک پر درود شریف پڑھا وہ کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں. تو تم جاؤ اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھو یا مسجد کی دہلیز پہ بیٹھو 2 رکعت نماز ادا کرو کوئی
काम करो, लेकिन जब ये पूछा तो कहा कि वो काम करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो काम करो तो कभी मुझे मोहताज ना किया, वो काम करो तो तेरे लिए अच्छाई है, उस काम को हमेशा करते रहोगे, कभी किसी चीज का मोहताज नहीं बनेगा। हम इंसान जो दर फिर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हाथ फैलाने जहाँ हाथों को फैला दे, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम कहीं हाथ न फैलाओ, नबी पाक पर दरूद शरीफ पढ़ा करो और नमाज़ें पढ़ा करो, तुम्हें रिज़्क़ ऐसी जगह से मैसर हो जाएगी कि तुमको वहाँ कोई सोच भी नहीं करता। वो काम आज हमें वो काम नहीं। अगर कहा जाए कि भाई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शरीफ पर दरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि सारे ईमान वालों को रब ने हुक्म दिया और फिर कहता नहीं है कि मैं खुद पढ़ता हूँ, फरिश्तों से भी पढ़वा भी पढ़ो। अगर पढ़ लोगे तो किसी चीज का मोहताज नहीं। एक शख्स था जो कहने लगा कि मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शरीफ पर दरूद नहीं पढ़ता, लेकिन वो शख्स का जवान था, रोजा का पाबंद, ईमान का पाबंद, अकीदे का पाबंद और तिलावत कुरान का पाबंद, ये सब कुछ किया करता था। हज भी किया, ज़कात भी किया, माल और दौलत भी लगाया, खैरात भी किया, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज न करने की वजह से वो एक रात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और कहा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम क्या मौजूद है, मैं देख रहा हूँ, मगर मेरे तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम इतने गौर से नहीं देख रहे, गौर तो नहीं फरमा। जब मैं सामने जाता हूँ तो हुजूर का चेहरा दूसरे तरफ बदल जाता है, दूसरी तरफ बदल जाता है, फिर मैं उधर जाता हूँ तो भी बदल जाता है, फिर उधर जाता हूँ तो भी बदल जाता है। तो हुजूर से फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह आप मुझे पहचाने? कहा नहीं। हुजूर ने पहचानने से मना कर दिया। और जब देखिए कि हदीस पाक में है कि मैं हर उम्मती के एक फर्द को पहचानता हूँ, और इसी नहीं उसके बाप को पहचानता हूँ, उसके दादा को पहचानता हूँ, उसके परदादा को पहचानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, लेकिन वो शख्स कैसा है तो हुजूर की बात और कहता है कि हुजूर आप मुझे पहचाने? तो हुजूर फरमाते मैं तुझे नहीं पहचाना। इसलिए कहा कि तुम्हें बताओ क्यों नहीं पहचाना? तो वो शख्स सारा कुछ किया, लेकिन क्या देखा कि एक रोज जो जा रहा था माँ को हज लेके जा रहा था, कहा कि एक तरफ माँ को सांस भी हो गया और चूंकि खाने काबा का तवाफ करने के लिए उसकी माँ गई तो अचानक क्या हुआ, उसका पेट फूल गया, उसकी माँ का पेट अचानक फूल गया और चेहरा खूबसूरत था वो बस सियाह हो गया, काला हो गया। जब काला हो गया तो वो शख्स अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ मौला पाक परवरदिगार, तेरे घर में हम खड़े हैं और उस जगह पे आए हैं जहाँ सारी दुनिया के लोग आते हैं, उस जगह पे आए हुए शख्स का तूने इतना बुरा सूरत बना दिया, वजह क्या है? मौला पाक ने साफ बताया कि तुम उस जगह पे आए हो, सही बात है, सारा लोग जानता है कि खाने काबा अल्लाह का करे ना, उस जगह पे जाकर के उसकी माँ जब पहुंची तो पेट अचानक खुल गया, सूरज जो है वो काली पड़ गई। मुझे क्या है जब ये दुआ किया तो आसमान से एक शख्स आया कि काला बिल्कुल बेहतरीन सफेद लिबास में आया और आकर के अपने हाथ को उसकी माँ के पेट में चेहरे पर जो ये फेरना था वो अभी कर ही रहा था, करने से पहले माँ का जो पेट खुला हुआ था वो अचानक, और जो सूरज जो काली पड़ गई थी वो अचानक सूरज काली होने की वजह से अचानक और काला बिल्कुल खत्म हो गया। जब देखा कि सोचा कि ये कौन शख्स है जो आसमान की तरफ से आता हुआ मैंने देखा और सफेद लिबास ये है तो जब वो ऐसा हाथ फेर करके मेरा पेट पे गिरा, पेट का उल्टा बंद हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम से निकलने लगा। अभी तक ये पहचान नहीं रहा था ये शख्स है। आसमान से एक सफेद आदमी एक शख्स से निकला जो आया, लेकिन वो करके जो जा रहे पहचान नहीं पाए शख्स है। लेकिन जब कहा कि आप जरा एक मिनट मेरे तरफ देखिए, आप हैं को ये तो बता दीजिए, आखिर आप कौन है? मैंने पहचाना देखा नहीं, आप आए थे, आपको मेरे पेट खोला था लेकिन खोलने से कम हो गया, चेहरा काला पड़ गया था लेकिन सही हो गया, आखिर वजह क्या है और आप आए को बता देना। जब इसी बात के बेटे ने पूछा कहा कि मैं तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से तुम्हारी माँ का पेट फूल गया था वो यही बात है कि तुम जब भी चला करो अपने कदम को उठाओ और जब पिछाओ तो वो शख्स यही था
کہ حضور پاک علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی بات جو ہے ہم اس کو تسلیم کیا. وہ نوجوان شخص جہاں بھی جاتا تھا، جدھر بھی جاتا تھا، کبھی بھی کہیں سے بھی نکلتا تھا، وہ اپنے بیگ کو اٹھاتا درود پاک ہوتا، پھر اٹھاتا درود پاک، پھر اٹھاتا پھر درود پاک. اب یہاں سے لے کے جب بازار میں چلنا ہو ایسا کرتے کرتے جائے تو شام رہیے درود پاک اگر پڑھنا ہے، اگر صحیح نیچے سر کے نیچے نہیں پڑے گا تو کم سے کم 50 سیکنڈ لگے گا یا 1 منٹ لگے گا. اگر کم بھی لگے تو اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو 30 سیکنڈ، ایک قدم کو اٹھانا، ایک دکھانا، ایک مرتبہ ایسی کرتے کرتے بازار سے جانا ہوگا تو اس کو گھنٹوں لگ جائیں گے. جہاں وہ دیر کا مقدمہ گھنٹوں لگے تو سوچنے کی بات ہے. اس شخص سے پوچھا گیا، سفیان ثوری نے کہا کہ آخر یہ ایسا مجھے چلنے کی وجہ کیا تھا؟ مجھے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہیں جاؤ کہیں جاؤ ادھر جاؤ قدم اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا کبھی کسی چیز سے متاثر. تیسرے تو بتائیے وہ تو اتنا کرا، ہم کم سے اتنا بھی کر سکے کہ روزانہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی بیٹھ کر کے حضور پاک پر 5 مرتبہ تو بھی پڑھیں. اگر پڑھنے گئے تو لوگ سوچتے ہیں کہ درود پاک کا اتنا کیا ہے. درود پاک پر جو لوگوں کا احترام ہے، جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا احترام تناسب ہے، نماز پڑھیں گے کیا ملے گا، درود پاک پڑھیں گے کیا ملے گا. میں کہتا ہوں حضور نے جو فرمایا وہی ملے گا. حضور پاک نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرے گا کبھی زندگی نہ ہوگا. تو ایسا کرنا ہوگا تو کرتے کوئی نہیں بولتے سب ہے، لیکن کرنا ہوگا. جب تک کریں گے تو ہوگا. درود پاک میں بھی اس چیز کو آسمان کر دیتا ہوں، حقیقت میں آسمان کر دیتا ہوں. کبھی سوچتا ہوں یہ چیز میرے پاس، یہ کام میرے پاس بنا تھا، یہ چیز میرے پاس بڑی تھی، لیکن کبھی میں نے ایسا سوچا ہے اگر جب سے درود پاک علیہ السلام پر پڑھنا چالو کیا ہے چیزوں کا کبھی آج تک میں نے سوچا نہیں. میں نے اس چیز کو آزمایا تو آپ کی آزما کر دیں گے. حقیقت حال سمجھ جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ اور نہیں ملے، لیکن 3 شخص کو عرش کا سایہ ملا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بزرگ وہ کس کو سایہ ملے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ 3 شخص ہیں جن کو میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دوں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو میری امت کے تمام امتی کو اگر اچھے طریقے سے دیکھے گا. پہلا شخص وہی ہے جو میری خدمت ہی کرے گا. رسول نے فرمایا جو میری خدمت کے تمام لوگوں کی تمام برائیوں کو دور کرے گا، ہر کام میں اچھائی پیش کرے گا، اس شخص کو میں عرش کا سایہ دوں گا. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے. لوگوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو حضور کی سنت کو زندہ رکھتا ہے. حضور کی سنت کو زندہ رکھتا ہے. حضور نے سنتیں بتایا، حضور نے آپ کو پینا بتایا، کھانا بتایا، اٹھنا بتایا، جاگنا بتایا، سونا بتایا. یہ سارا کچھ حضور سے آپ سیکھے. پانی کیسے پیا جاتا ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، نمازوں کے بعد یا پہلے سنتیں کیسے پڑھی جاتی ہے، سنا کیسے پڑھی جاتی ہے، سنا کیا ہے، کیا ہے، یہ سارا کچھ حضور نے بتایا. تو ان سب کو زندہ کرنا حضور کی سنت ہے نا. ہم ہر وقت حضور کی سنتوں پر چلتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قیام میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں حضور کی سنت. جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے ہم کام تک لے جاتے ہیں، یہ مانتے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں. یہ حضور کی ہے بتائی ہوئی چیز ہے. اور لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کو یاد آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن یہاں یہ حدیث پاک کہاں سے ثابت کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ حضور کو نماز میں اگر یاد آ جائے، اگر کسی نے خیال کیا حضور کا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے حضور کو یاد کرنا حضور کی بات ہے. یا آل محمد کا تم نے محمد کے آل محمد سے بات کرا. تم کہتے ہو حضور کو اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو بھی اس بات کا ثابت کہاں سے کرو؟
زیادہ رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن سے بتایا ہے۔ آج اگر اگلے کے شدت کی گھڑی ہے، اب ایک سایہ ہم سوچنے کے لیے ہم سوچیں گے کہ سائے میں جائیں گے، سائے پیڑ کا ہوگا، پودے کا ہوگا، درخت کا ہوگا، گھر کا ہوگا، پہاڑ کا ہوگا، کسی چیز کا ہوگا، ایک سایہ میں جائیں گے، سوچیں گے تھوڑا اندر ہے، لیکن قیامت کے میدان میں جب دھوپ گرمی ہوگی پھر اس وقت ایک سایہ نہیں ہوگا کہ پیچھے جا کر آپ آرام سے تو کہاں سے ملے گا؟ جو نے فرمایا تین شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وہ تین میں سے دو تو آپ نے پڑھ لیا، اور تیسرا شخص نے بتایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ کیا ہے؟ آپ رات دن سب کچھ کرتے ہیں لیکن درود پاک نہیں پڑھتے۔ سب سے آپ بتائیے کہ اتنا بڑا کام آپ نے نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا میں سب کچھ کراتا ہوں اپنے بندوں سے، لیکن وہ کام میں خود نہیں کرتا ہوں، جب خود کرتا ہوگا تو خود کیوں نہیں کرتی؟ آپ ہر کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور توحید بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر یہ کام نہ کیا تو سارا کام بیکار ہو جائے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، برباد کی جائیں گی۔ وہ ساری نیکیاں اٹھا کر کے اگر کسی نے حضور پر درود پاک نہیں پڑھا وہ تمام نیکیاں سجدے سے قیام سیدھے سے سب اٹھا کر یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے کہ درود پاک پڑھا کریں، روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کبھی ہوتا نہیں۔ ایک لڑکی جو کسی کنویں کے پاس بیٹھی اور ایک بزرگ تھے جس کا نام سلیمان، وہ کہیں سے جا رہے تھے سفر میں، تو کیا دیکھا کہ بارش کے گاؤں میں جب گیا اور جاتے ہی زور کا وقت نہیں ہوگا، اب زور کا وقت ہو چکا ہے، پانی کی بہت جہاں سے نکلا ہوں پانی بھر گیا، ادھر دیکھ رہا ہوں پانی بھر گیا، ادھر بھی کہیں پر بھی پانی نہیں۔ سلیمان ضروری اللہ والا اگر چاہتے تھے تو پانی صاف کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس جانے لگا، جا کر دیکھا کہ پانی بہت گہرائی ہے، بہت نیچے ہے، اب اس پانی کو لائیں گے، لڑکی کو بلایا کہا کہ تم سے ہو سکے یہ پانی وہاں کے مجھے دے دو تاکہ وضو کروں نماز پڑھوں۔ بس اتنی بات کہا تو لڑکی کو، تو لڑکی نے اٹھا کے جواب دیا آپ اللہ والے اور نام آپ کا سلیمان ضروری اور اتنے بڑے بزرگ یہ بات سے آپ کرتے ہیں اس پانی کو کنویں کے نیچے سے اوپر نہیں لا سکتے، جب نہیں لا سکتے جب اتنی بات کہا کہ نہیں اس سے نہیں ہو سکتا تو ہی لا لے، اگر لا سکتی ہو تو لا دو۔ تو وہ لڑکی کیا کرے، ایک مرتبہ تھوڑا سا سوچ تو میں مجھ سے نکالی اور اس میں ڈال دیا، کوئی میں ڈال دیا، پانی بہت نیچے تھا لیکن لڑکی نے سوئی کنویں میں ڈوبا، پانی ابلتا ہوا باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا تو سلیمان ضروری اللہ والے انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی اتنا نیچے تھا اس کی دھول دیکھ کر کے ہی اور تھوڑا پانی باہر آ گیا۔ تو یہ نماز پڑھے تو بعد سوچا سارے لوگ ملے مل جائیں گے اس لڑکی کے گھر، ابھی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے اور کیسے دیا ہے؟ چلو جاکے سارے لوگ نکال کے چلیے رہ گئے، گھر پہنچے، دستک دیا تو دروازہ کھول کے باہر آئی، بتائیے آپ کو یہاں کھانا کیسے یہ ہوا، وجہ کیا ہے آنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے کہ وہ میرا کنواں میں اتنا دور تک پانی تھا، نہ بالٹی ہے، نہ رسی ہے، نہ جگ ہے، نہ مگ ہے، نہ گلاس ہے، نہ کوئی چیز ہے، کسی چیز کو وہاں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن جو ہی تم نے ڈھونڈا ہے کنواں پہ تو وہ پانی سارا باہر آ گیا۔ بس اسی مرتبے کو میں پوچھنے کے لیے تمہارے گھر پر آیا، بتا دیں مجھے یہ مرتبہ کہاں سے اور کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو کچھ نہیں کرتی، بس ایک بات ضرور ہے میرے اندر جو میں کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتی ہوں۔ وہ درود شریف پڑھنے کی ہمت، وہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے آج میں نے اپنے میں ڈوب جانا درود کا پانی پڑھا، بس یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ درود
حقیقت بتا دیے دلائل الخیرات میں اس کتاب میں یہ درود بھی موجود ہے. ساری درود پاک کا ذخیرہ اگر کوئی کتاب ہے وہ دلائل الخیرات ہے, اس میں ہی اس لڑکی کا درود پاک. ایک بار یاد رکھیے کہ اگر ہم درود شریف پڑھتے پڑھتے کوئی کام کریں گے نا وہ کام ہمارا اچھا صحیح ہوگا. اگر کھائے جو بھی ہوگا کام ہو جائے گا. لیکن آپ نے کبھی بھی ایک بار یا کسی وقت نہ ہو ایک شہر کی بکری نے جب چھتے پر اپنے رس کو اتر دی تو ایک دلوں کا رس محسوس کر کے اپنے چھتے پر اتر دی. لیکن حضور پاک نے سلام فرمایا ایما جی ذرا ایک بات کہا کیا کہا کہ یہ ہے کہ پھول جو ہے یہ چھتا بناتی ہو, یہ شہد بناتی ہو, یہ شہد کا اتحاد کہاں سے آتا؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ حضور میں یہ شہد کسے دکھا آتا ہے کہ جب بھی میں پھولوں کا رس رستی ہوں وہاں سے رستے ہوئے جا کے چھتے میں اترتے. تو حضور نے فرمایا کہ پھول کا جو رس ہوتا ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, لیکن اسے مٹھاس کہاں سے آیا؟ آج بھی لوگ شہد کھاتے ہیں, شہد لیتے ہیں, اس شہد کا مٹھاس کہاں سے ہے؟ اس مسجد سے جب حضور نے فرمایا تو عمر کی زبان حال کا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب بھی میں پھول پہ جاتی ہوں وہاں کے رس کو نگلتی ہوں لیتی ہوں اپنے منہ میں, تو وہاں سے نکلنے کے بعد چھتے میں پہنچنے تک اس کے بیچ میں حضور پاک پر درود پاک کرتا ہوں. یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آج اس شہر کا مٹھاس سب پیدا ہوا ہے. تو بتائیے اگر آپ انسان ہیں وہ تو جانور ہے, آپ کہیں سے بھی اٹھائیے آپ جانور کا ہوگا, آپ میں پکڑیے کام جانور ہوگا, کسی سے سنیے کام جانور ہوگا, اگر کبھی بھی پڑھیے کام جانور ہوگا. آپ اب انسان ہیں, اللہ نے ساری چیزوں سے آپ کو نوازا ہے. تو سوچیے اس زبان کو کم سے کم حضور کی بارگاہ میں کچھ تو شامل کریں, کچھ بھی کم سے کم شامل کریں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ اگر ہم سے درود پاک نہیں پڑھا تھا, نماز نہیں پڑھی جا رہی, ہم سے سجدہ نہیں ہو پا رہا, تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی توفیق آپ سے چھین لی گئی ہے. یہ توفیق کب کی لگی, یہ توفیق رب کی کب ہمیں ملے جو مسجد میں جا کر کے اپنے سر کو سجدے کریں. یہ سمجھ ہمارے لوگ جہاں بھی دیکھیے پریشان کام کر کے مار کھا رہے ہیں, مگر کھلا نہیں مار کھا رہے ہیں, مگر کسی کو مار کے مجھے کیا آج وجہ یہی ہے کہ آپ ایک آدمی ہے, ایک سے ایک بہت بڑے بڑے شخص آئے اور چلے گئے, کوئی نہ بچ سکا. تو کم سے کم یہ بات بھی اندازہ لگائے جب بچنے والے نہیں ہیں, جب موت آئے گی تو موت سے پہلے ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے, جب بھی کہیں گے مولا پاک پروردگار جب تک تم زندگی دیا ہے یہ زندگی نبی کے لیے ہے, جب تک یہ زندگی پیش ہوگی نبی کی بارگاہ میں پیش ہوگی, جب تک یہ زندگی رہے گی درود پاک, جب تک یہ زندگی میری سلامت رہے گی مولا اس زندگی کو میری بہتر بنا دے, اور جب موت دیں گے تو اس وقت میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بس اتنا ہی. اس کے علاوہ کمانا کھانا سب کے ساتھ ایک گھڑی کے ساتھ کھانا نہیں پڑ رہا, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھوکا نہیں مر رہا. آج وہ بھی زندہ ہے, ایک غریب انسان وہ بھی زندہ ہے, کروڑوں پر کھیلنے والا انسان, اربوں خربوں پر کھیلنے والا انسان وہ بھی زندہ ہے, یہ بھی زندہ ہے, وہ بھی چاول کھا رہا, یہ بھی چاول کھا رہا, وہ بھی روٹی کھا رہا, یہ بھی روٹی کھا رہا. آج میں آپ سے بتاتا ہوں اتنا بڑا انسان جو پیسے پر بھی ہو, جو پیسے کا چپل بھی بناتا ہو, جس کے جتنے سونے کے ہو, آج وہ اگر ہمیں زندگی گزر رہا ہے تو بیکار ہے, وہ روا تیرے لیے ہے, وہ روا
में ये नहीं है, कुरान में वो नहीं है। अरे तुम्हारा बाप दादा नबी था, तो आज क्यों नहीं बोलते हो कि मेरा बाप दादा का नमाज नहीं करता था, मेरा बाप दादा ऐसा था, वो बात नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा फातिहा कुरान में नहीं है, दरूद कुरान में नहीं है, ये कुरान में नहीं है, वो कुरान में नहीं है। मैं कहता हूँ अगर तेरी ईमान है, अगर तेरी ईमान है मुझे सच्ची और हकीकी दूध मिलाई है, तो तू किसी आलिम के पास जाके कुछ कुरान नहीं जा, ये कुरान बताएगा कुरान में ये है, कुरान में तू है, तेरा बाप दादा कुरान वही दिया है। कहता कुरान में कुछ नहीं है, अरे घोड़े मारे मस्जिद मुसलमान धर्मा बराबर अपने दिल में ख्याल में लाकर रब ने तुझे ईमान दिया है, तुझे ईमान दिया है, रब ने तेरे घर दिए हैं, रब ने तुझे जायदाद दिया है, दौलत दिया है, सारा कुछ दिया है, इसके सदके में दिया है। जरा उसको कैसा कि वो है नबी के मर्तबे तक पहुंचना चाहते हो, अरे कोई झांकी बस्ता करके भी हम यही बोलेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर वक्त बोलते रहे और जब तक हयात जिंदगी बाकी रहेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलते ही रहे। आज लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना चाहिए, भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जब रब कहता है मैं खुद पढ़ता हूँ फरिश्तों से पढ़वाता हूँ, तुम तो इंसान हो यार, अल्लाह ने तुझे हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, सहन दिया, फिक्र दिया, सोच दिया, ज़बान दी, होठ दिए, हाथ दिया, नाक दिया, कान दिया, अगर इस पैसे कोई नहीं ना दिया होता फिर क्या करते हैं? तो ये सारी चीजें नबी के सदके मिली है, तो नबी पाक पर लोग पढ़ते थे, तुम सोचते हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो, लेकिन हम यही कहते रहेंगे कि नबी पर पढ़ते रहो। अगर पता की दूर करना चाहते हो तो हुजूर पर दुरूद पढ़ो, अगर दौलत चाहते हो हुजूर पर दुरूद पढ़ो, अगर नमाज के लिए सजदा में आना चाहते हो हुजूर पर दरूद पाक पढ़ो। कोई कहता है कि दरूद पहले नमाज पढ़े, मैं कहता हूँ जिसके सदके तुझे नमाज मिली है पहले दरूद पाक पढ़ फिर नमाज पढ़, तो इसे पता चलेगा अगर नबी के मर्तबे को अगर कोई पहचानना चाहे तो नमाज से नहीं पहचानेगा, ज़कात से नहीं पहचानेगा, हज से नहीं पहचानेगा, अगर कोई पहचानेगा तो उसके पास दरूद पढ़ के पहचानेगा, ये कहेगा ये मेरा नबी है। कल क़यामत के मैदान में जब सबका साया नहीं होगा तो फिर किस तरीके से तुम चाहोगे कि मैं किसी साए के घंटे पीछे जाकर के मैं किसी का साया ले लूं, किसी का साया नहीं मिलेगा, फिर क्या करूं? इसलिए क़यामत का मैदान होगा, नसीहती का आलम होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नहीं होगा तो ये कहेंगे आज मेरी शफाअत की जाएगी, सब कहेंगे आगे जाओ, सब कहेंगे आगे जाओ, जब आखिरी बात तक पहुंचेगी सब कहेंगे कि सब नबी पाक के पास चलो वही है, जब उनके पास जाएंगे तब भी वो कहेंगे हुजूर जब पैदा हुए कहा था रब्बी हबली उम्मती, पैदाइश में रब्बी हबली उम्मती, इंतकाल हुआ तो रब्बी हबली उम्मती, कब्र में दाखिल हो गए तो रब्बी हबली उम्मती, गारे हिरा में गए तो कहा रब्बी हबली उम्मती, जब सजदे में गए तो भी कहा रब्बी हबली उम्मती। ऐ उम्मत के लोगों, ऐ हुजूर की उम्मत में रहने वाले, जरा ये सोच रब ने उम्मती उम्मती हर जगह कहा है, तुम ये कहो कि आप किस जगह पे हुजूर को याद किए? अरे सारी बातें एक जगह पे तो अगर हुजूर पर अगर तुमने कीचड़ उछाला तो हम तुम्हारी छाती पर चढ़ करके हर वक्त हुजूर की तारीफ करते रहेंगे, अभी से लेकर के जब तक हयात जिंदगी बाकी रहेगी यही कहते रहेंगे सरवर कहूँ के मालिक मौला, कहूँ तुझे साके खलील का तुझे सेवा तुझे हर वक्त ये बात कहते रहेंगे ऐ मालिक मौला तू जो भी दिया है हुजूर के सदके दिया है। आज मैं आपसे कहता हूँ जब ये बात ये सारा कुछ बना हुजूर की गुरु पाक पर पड़ा, आज से मैं ये अदब गुजारिश करता हूँ कि कीचड़ उछालो मत उछालो ड्यूटी करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना आया दुनिया में हुजूर के सदके, दुनिया में हुजूर के सदके, जब ये दो चीज हमारे अंदर मौजूद है तो हुजूर के सदके कहीं भी बैठ करके हुजूर के साथ पढ़ लिया करो। अल्लाह की नबी ने याद किया, अल्लाह की दुआ है, अल्लाह सबको कहने से ज्यादा